مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، آپ ذرا ان سے بولو یار پارٹیشن کر دو، کہہ رہے ہیں یار یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا یہ ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں، کیا ہو جائے گا وہ اگر میں اس کی وائف سے ملوں وہ میری وائف سے ملے، ہم کوئی غلط نہیں سوچتے، ہم سب معاشرے میں ایک پاکیزہ معاشرہ ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں اگر غلط سوچ بھی لیا تو اس میں غلط کیا ہے، کیا خیال ہے؟ اگر اس طرح سے آپ سوچنا شروع کر دیں، اگر کسی نے آپ کی بیوی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا، اس کی بیٹی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا، تو کیا ہے؟ سوچنے سے کیا ہوگا؟ کوئی پیٹرول سستا ہو جائے گا یا ڈالر نیچے آ جائے گا؟ آگے تک سوچو نا، جب بغیرت بننا ہے تو تھوڑا بہت بغیرت یہ کسی کام کا نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو، کسی بھی بغیرت سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا جب بغیرتی ہمیشہ اعلیٰ درجے کی ہو تو اچھی لگتی ہے، تھوڑی بہت بغیرتی کا کوئی فائدہ، یہ ٹھرکیوں کی طرح اس کی بہو کو دیکھنا، اس کی بہن کو دیکھنا، یہ ٹھرکیوں کا کام ہے، تبھی انگریز یہ والی ہر بغیرتی نہیں کرتے۔ تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کیوں کوئی کسی کو دیکھے گا، وہ سب آپس میں ہم ایک دوسرے کی بہن بھائیوں کی طرح، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ خدا کیا کہہ رہا ہے بھائی تھوڑی سی پارٹیشن کر دو، خدا کے حکم کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، کہہ رہے عورتوں کو ادھر کر دو مردوں کو ادھر کر دو، نہیں جی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس خدا کی۔ تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، کوئی غلط تھوڑی سوچتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط سوچنے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی کسی خاتون کو بڑی بن ٹھن کے آئی ہوئی ہے شادی میں اور کسی نوجوان کی نظر پڑی، اس کے دل میں غلط سلط خیالات آ گئے، تو کیا ہوگا؟ کیا کچھ ہوگا؟ کچھ بھی۔ اگر سوچنا شروع کر دو اس اسٹائل میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہیں سے تو برائی کی بنیاد ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کا نمبر لے لے، ہو سکتا ہے آپس میں تعلق قائم ہو جائے، تھوڑا اور بغیرت بن جاؤ۔ اگر تعلق قائم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ارے تعلق قائم ہو گیا، آپس میں فون پہ رابطہ ہو گیا، ایس ایم ایس ہو گیا، میسج بازیاں ہو گئیں، تو کیا ہوگا؟ کیا پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ بولو نا آپ لوگ کو، کیا ہو گیا؟ اس سے سستا ہو جائے گا؟ مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ممکن پھر وہ لبرل لوگ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کا فزیکل ریلیشن بھی ہو جائے، کسی کی بیوی ہو ریلیشن کسی اور کے ساتھ، کسی کی بہن ہے بغیر شادی کے ریلیشن کسی اور کے ساتھ۔ کہتے ہیں جب بغیرت بننا ہے نا پھر یہ گھٹیا حرکتیں نہ کیا کرو، بغیرت بننا ہے تو بغیرتی میں پوری بات کیا کرو۔ اگر فزیکل ریلیشن بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی ایڈز تھوڑی ہو جائے گا فوراً۔ آپ بھی، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو کیا ہو جائے گا؟ انگریز کو کچھ ہو گیا؟ انگریزوں میں پتہ ہے جب برطانیہ کا لا تھا نا بر صغیر میں، ہم نے لا پڑھا ہے، اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی اگر کسی مرد سے غلط ریلیشن کر لے تو 50 روپے اس آدمی کو اس کی ہسبینڈ کو جرمانہ دینا ہے۔ اس وقت کے 50 تھے، اب پتہ نہیں زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ بھائی ایک آدمی کی نیلسن کوئی بھی ہے انگریز، اس کی بیوی نے ناجائز تعلق رکھ لیے کسی بندے سے، تو شوہر کو اس پہ آتا ہے غصہ، اس غصے کی تلافی میں وہ بندہ اس کو کتنے روپے دے گا؟ 50 روپے۔ ہو سکتا ہے وہ 50,000 ہو گئے ہوں آج کل تو میرا خیال ہے یہ جرمانہ سسٹم گوروں نے کیا کر دی ہے، انہوں نے کہا یار جب بغیرت بننے تو 50 روپے بھی کیوں؟ تو بھائی فزیکل ریلیشن ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے کیا ہوگا، جب اس شوہر کو پتہ چلے گا گھر میں پھڈے ہوں گے، مفتی صاحب اتنی بغیرتی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو پھڈے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کا ریلیشن نہیں ہے تو ان کے کیا پھڈے نہیں ہوتے؟ بہت سے ایسے پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بھی چلہ لگا ہوا تبلیغ میں، بیگم کو بھی لے کر گیا تھا، پھر بھی چلے میں ہی لڑنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ ہمارے جو ماڈرن طبقہ ہے نا، یہ وہاں تک ہمیں لے جا رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس سے تو شادی بیاہ کا رواج ختم ہو جائے گا، ناجائز بچے پیدا ہوں گے، تو ہونے دو، انسان ہی پیدا ہو رہے ہیں نا، گدھے تھوڑی پیدا ہوں گے۔ امریکن آرمی جو افغانستان میں طالبان سے لڑی ہے، ان میں تو بہت سے کے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ زیادہ اچھا لڑے ہیں۔ وہ جن کے ابا تھے وہ فون کر کے پوچھ رہا تھا بیٹا واپس کب آ رہا ہے۔ ابا والوں نے ٹینشن دی ہوئی تھی اپنے بچوں کو، جو ابا لیس تھے ان کا خاندان نہیں تھا، ان کے پیچھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ زیادہ بہادری سے لڑے ہیں۔ حقیقت ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں ہم سن آف نیشن ہے، سن آف کنٹری ہیں، ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارا باپ امریکہ ہے، وہ زیادہ لڑے ہیں۔ ترقی پھر بھی امریکہ کر رہا ہے، پیٹرول وہاں سستا ہو رہا ہے اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔
لیکن بات یہ ہے کہ بے غیرتی کے لفظ کو اگر ڈکشنری سے نکال دو میرے بھائی، پھر جو کچھ بھی ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بے غیرت بننا ہے تو پھر تمیز سے بنو، تاکہ بے غیرتی کا مزہ تو آئے نا. اور اگر آپ اس کو بے غیرتی سمجھتے ہو اور بے غیرت بننا پسند نہیں کرتے تو آپ کی وائف شادی بیاہ میں سج دھج کے جائے گی. آپ کو یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ کوئی بری نیت میری بیٹی پہ، میری بیوی پہ ڈال سکتا ہے. جیسے میرے دل میں کسی عورت کو دیکھ کے نیگیٹو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں تو کسی اور کے دل میں بھی ہو سکتے ہیں. یا تو یہیں سے غیرت شروع کر دو، اور اگر بے غیرت بننا ہے تو پھر ناجائز بچے پیدا ہونے پر بھی کوئی پابندی، کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. پھر آپ بول دیا کرو یہ میرا بیٹا ہے لیکن تھوڑی کنفیوژن ہے، ہو سکتا ہے ستار کا، ہو سکتا ہے وسیم کا ہو، سبکتگین کا ہو. کیا ہوتا ہے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، میں نے اس کو اپنا لیا ہے، نادرہ میں میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ڈال دیا ہے، کوئی بات نہیں. ایسا ہوتا ہے. یورپ سے میرے پاس فون آتے ہیں، خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا، ناجائز بچہ پیدا ہوا، وہ ناجائز بچہ میرے شوہر نے مجھے لا کے پکڑا دیا، اس کو پالو، مجھ سے نہیں پل رہا. اس عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک تو بچہ دوسرے کا اور وہ بھی ولد الزنا، کیسے وہ اس کو اپنائے گی؟ ٹھیک ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اس بچے کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن باپ کا تو قصور ہے نا. تو شریعت اس کو باپ والے رائٹ نہیں دیتی ہے، اور وہ کسی کے ذمے اس کو وہی پالے گی جس نے اس کو جنا ہے، وہی پالے گی، اسی سے وراثت ملے گی. باپ سے اس کا اللیگل باپ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر غیرت ہے تو پہلے اسٹیپ سے غیرت شروع ہو جاتی ہے، اور اگر غیرت کو ڈکشنری سے نکال دو تو پھر آخری اسٹیپ میں بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے انگریز یہ ٹینشن نہیں لیتا. اچھا ہمارے لبرل طبقہ کہے گا براڈ مائنڈڈ، بھائی یہ گھٹیا سوچ والے لوگ، وہ آپ کو آزمائے گا کہ یہ لبرل ہے یا گھٹیا ہے. اس طرح سے ابھی ایک بیان آیا ہے نا ایک محترم کا کہ جس مجلس میں 25% مولوی ہوں یا 25% باپردہ خواتین ہوں، میں وہاں تقریر ہی نہیں کرتا. ایک شارٹ کلپ چلا ہے نا، پھر اس نے مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑایا کہ مدینہ میں تو کوئی اسکول نہیں تھا. وہ چلا ہے بڑا شارٹ کلپ، اس پہ لوگوں نے بہت کمنٹس کیے. اس نے کہا اگر جس محفل میں 25% داڑھی والے یا باپردہ عورتیں بیٹھی ہوں میں تقریر نہیں کرتا وہاں پہ. یعنی اتنی نفرت ہے اس کو داڑھی والوں سے. اور پھر مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑایا کہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے، تو مدینہ میں تو اسکول نہیں تھا، کالج نہیں تھا. یعنی مدینہ کا مذاق اڑایا ہے. معاذ اللہ وہ ان پڑھ جاہل لوگ تھے. تو میں نے کہا اصل میں یہ لبرل آدمی ہیں، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دلائل سے اس کو جواب دیں. آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ جس لبرلزم کی دعوت دے رہے ہیں اس میں میل فیمیل کا فرق ختم ہو گیا ہے. لہذا ان کو جب ان کے ہاں زنا اور شادی کا فرق بولو نا ختم ہو گیا. لہذا ان سے کہا جائے کہ جس محفل میں 25% ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کو بیان کرنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ کبھی بھی نہیں کہہ گا کہ اچھا نہیں لگتا. ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بیٹے کے لیے فیمیل مناسب رہے گی یا میل مناسب رہے گا، تو دیکھو یا تو مذہب ہے یا مذہب کی بغاوت ہے، درمیان میں مت چلو. صحیح ہے نا؟ انگریز اس نے مذہب کو جب اپنی ڈکشنری سے نکالا ہے تو وہ مکمل لبرل بن گیا ہے. تو آپ بھی جب انگریز کو فالو کر رہے ہو نا تو پھر آپ مکمل فالو کرو، پھر پوری بات کرو، پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی بے غیرت بننا ہے تو تمیز سے بے غیرت بنو، اور اگر غیرت مند بننا ہے تو غیرت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بالکل ابتدا سے شروع ہوتی ہے. اس میں پھر آپ کو اپنی وائف کو پردہ کرانا پڑے گا، آپ کو اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانا پڑے گا، آپ کو جو وہ تمام چیزیں جو ناجائز ریلیشن کی طرف لے کے جاتی ہیں آپ کو ان تمام چیزوں پہ پابندی لگانی پڑے گی. پہلے اسٹیپ سے ہی غیرت دکھانا شروع کرو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 2 بچیاں آئی تھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ احداہن تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے. قرآن ان کی حیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ غیرت مند خاندان کی بچیاں تھیں، وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں. تو قرآن کو ان کی حیا اتنی پسند آئی کہ اس حیا کو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو عورت میں حیا کا ہونا، پردے کا ہونا، یہ غیرت کا تقاضا ہے.
اگر یہ پردہ اور لباس ختم ہونا شروع ہو جائے تو یہ بے شرمی ہے, بےہودگی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو انتہا انگریزوں والی اختیار کرو یا غیرت اسلام سے لو, بیچ میں جو چلے گا وہ کسی کام کا بولو نہیں رہے گا, وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں یہ بہت گڑبڑ چل رہی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حیا نصیب فرمائے.